میں نے جب ساری وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اعظم سواتی کو وزارت سے برطرف کیے جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام مرکزی حکومت سے تو علیحدہ ہو گئی، تاہم بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حکومت سے علیحدگی یا حکمران اتحاد کا حصہ رہنے کا حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے تو اس کا اجلاس چونکہ ہونے کو ہے، اس تمام تر صورتحال کو ہم زیر غور لا رہے ہیں اور بلوچستان کی جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا محمد خان شیرانی اور وہاں صوبائی اسمبلی میں جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں مولانا عبدالواسع صاحب، وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر ہی ہم جماعت کے مشورے سے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک طرف جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق رابطوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو دوسری طرف حکمران جماعت نے بلوچستان میں سیاسی استحکام کی کوشش بھی تیز کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور کہا کہ بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ یار میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں، میں خود خطرناک ہوں اور میں خطرناک آدمی خطرہ محسوس نہیں کرتا ہے، دوسروں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے مستقبل میں سیاسی لائے عمل کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس 22 دسمبر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ صوبوں میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیا جائے گا، تاہم پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں جمعیت علماء اسلام حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گی۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام نے واضح کر دیا ہے کہ جمعیت کے فیصلوں سے جمہوری عمل کو خطرہ نہیں۔ جمعیت کے فیصلے سے جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچے گا، نہیں جمعیت علماء اسلام کسی ایسی سازش کا حصہ بن سکتی ہے جو جمہوری عمل کے خلاف ہو، لیکن اگر پیپلز پارٹی کا اپنا رویہ اسی طرح بدستور رہا تو پھر ان کی رویے کی وجہ سے جمہوریت کا بستر گول ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں دراروں سے سیاسی میدان میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی اہمیت بڑھ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف سیاسی مبصرین نے حکومت کو RGST، ناموس رسالت بل اور دیگر اہم معاملات پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ سمر عباس، ٹون نیوز، اسلام آباد۔